ایک مرتبہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے تمام پرندوں کو حکم دیا کہ میرے سامنے آؤ اور ایک ایک کر کے اپنے کمالات بیان کرو۔ اللہ کے نبی کا حکم سن کر تمام پرندے یکے بعد دیگرے آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور اپنے کمالات بیان کرنے لگے۔ جب ہدہد کی باری آئی تو ہدہد نے عرض کیا، حضور میں آسمان پر اگرچہ کتنا بھی اوپر چلا جاؤں، میلوں کا سفر طے کر لوں، لیکن پھر بھی میں آسمان سے رہ کر زمین کے ذرے ذرے کو بآسانی دیکھ سکتا ہوں، یہاں تک کہ زمین کے اندر اگر کہیں پانی موجود ہو تو میں اسے بھی دیکھ لیتا ہوں، اور میرا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ میں اس اونچائی پر رہ کر اس پانی کا ذائقہ بھی چکھ لیتا ہوں کہ یہ پانی میٹھا ہے یا کڑوا۔ حضور آپ تخت پر سوار ہو کر آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ اگر زمین پر کہیں میٹھا پانی موجود ہوگا میں آپ کو اطلاع کر دوں گا اور آپ اپنے تخت کو نیچے اتار کر وہیں اپنا دربار لگا دیجئے گا۔ ہدہد نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنا کمال بیان کیا اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ رہنے کی عرضی بھی پیش کر دی۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے اس کی عرضی کو قبول کیا اور آپ نے فرمایا، ہدہد آج سے ہم تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ وہیں پر کوا بھی موجود تھا۔ ہدہد کی اس شان و شوکت کو دیکھ کر وہ جل بھن گیا۔ اس نے فوراً سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور میری بھی ایک عرضی سن لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کوے بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کوے نے کہا، حضور ہدہد نے جو کچھ بھی کہا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، ہدہد کے اندر ایسا کوئی کمال موجود نہیں۔ کوے کی اس بات کو سن کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کوے تم نے ہدہد کی اس بات پر جو اعتراض کیا ہے کیا تمہارے پاس اس کی کوئی وجہ بھی موجود ہے؟ کوا کہنے لگا، حضور ہدہد کا یہ دعویٰ ہے کہ میں آسمان پر کتنی ہی اونچائی تک کیوں نہ چلا جاؤں زمین کے ذرے ذرے کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں، یہاں تک کہ اگر زمین کے نیچے کہیں پانی موجود ہو تو میں اسے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب آسمان سے وہ زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ سکتا ہے تو اسے شکاری کا جال نظر کیوں نہیں آتا؟ آخر وہ شکاری کے جال میں کیسے پھنس جاتا ہے؟ اسے جال پر رکھا وہ دانا تو نظر آتا ہے جسے کھانے کے لیے وہ زمین کی طرف کود پڑتا ہے، لیکن اسے یہ نظر نہیں آتا کہ وہ دانا جال کے اوپر شکاری نے رکھا ہے۔ کوے کی ان باتوں کو سن کر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ آپ نے ہدہد سے مخاطب ہو کر فرمایا، میاں ہدہد کوے کے اس اعتراض کا کیا تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ ہدہد کہنے لگا، حضور یہ کوا حاسد ہے، یہ مجھ سے حسد رکھتا ہے، اس لیے میرے کمالات کو ماننے کو تیار نہیں۔ آپ چاہیں تو میرا امتحان لے لیں، اگر میں اپنے کمالات کر کے نہ دکھلاؤں تو آپ میرے سر کو تن سے جدا کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہدہد جلد بازی سے کام نہ لے، ایک بار پھر اچھی طرح سوچ لے۔ ہدہد نے کہا، حضور نظر تو میری واقعی بہت تیز ہے، لیکن جب اس پر قدرت کا پردہ پڑ جاتا ہے، جب تقدیر الہی کا پردہ میری نظروں پر پڑ جاتا ہے تو واقعی مجھے شکاری کا جال نظر نہیں آتا۔ کمبخت کوے نے میرے کمالات پر اعتراض کرنے کا سوچا لیکن قدرت الہی کے بارے میں نہ سوچا۔ ناظرین اکرام، انسان کی تقدیر میں جو اللہ نے لکھ دیا ہو وہ ہو کر رہتا ہے۔ انسان لاکھ تدبیریں بناتا ہے، کبھی کبھی وہ ان تدبیروں میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، لیکن تقدیر الہی کے سامنے انسان کی تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں۔